کو کامیاب اور کامران سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کے اوپر اپنا فضل نہ فرمائے اور ان کے رزق کو نہ روکے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، وہ زمین کے اوپر بغاوت کے اوپر مادہ تیار ہو جائے، لیکن اللہ اپنے بندے کے انداز کو دیکھتے ہوئے، اس کی للہیت کو دیکھتے ہوئے، اس کے تقوی طہارت کو دیکھتے ہوئے، اس کے اپنے ساتھ پیار کو دیکھتے ہوئے اس کو مال کو روک لیتا ہے، تاکہ مال کے آ جانے کے بعد وہ بغاوت کے راستے پر چلنے کی بجائے کم مال کے ساتھ وہ اللہ کی بندگی کے راستے پر چلتا رہے۔ حضرات گرامی قدر، مال اللہ کی نعمت ہے، یقیناً اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر اس کے اندر انسان کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جائے، انسان میں سرکشی پیدا ہو جائے، تو انسان قارون بن جاتا ہے۔ قارون جو کہ صاحب مال تھا، اور اسی کے پر اپنی بات کو ختم کروں گا، اس کی بستی کے لوگوں نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، اس کی بستی کے اہل علم نے کہا جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا تو بھی لوگوں پہ احسان کر۔ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے جو کچھ بھی کمایا ہے اپنے زور بازو سے کمایا ہے، وہ اس بات کو بھول چکا تھا، اس کے بعد جو کچھ بھی موجود ہے اللہ کی تقسیم کی وجہ سے موجود ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے اس کو اس کے خزانے سمیت زمین کے اندر دنسا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اس کے گھمنڈ کی وجہ سے تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، علم جو ہے وہ عام طور پہ آفت کا ذریعہ نہیں ہوتا، لیکن اگر علم کے اندر بھی گھمنڈ آ جائے، انا ولا غیری کا اظہار آ جائے، علم کے اندر بھی ریاکاری آ جائے، تو علم بھی انسان کی تباہی کے اوپر منتج ہو جاتا ہے۔ علم کے تقاضے کیا ہے، علم کی ذمہ داریاں کیا ہے، علم کے بعد کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ